بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 146 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان الزمان الذی لا يقبل فیہ الایمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابن نمیر وابو قریب قال حدثنا ابن فضیل قال وحدثني زہیر بن حرب قال حدثنا جریر کلاہما عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کی رجال 9 ہیں۔ پہلے ہے ابن نمیر، جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ابو عبد الرحمن الکوفی، ثقۃ حافظ فاضل۔ دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا بن قریب الحمدانی الکوفی، ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی، کنیت ہے ابو عبداللہ الکوفی، رئی کے رہنے والے تھے اور یہاں کے قاضی تھے، ثقۃ صحیح الکتاب۔ چوتھے ہیں ابن فضیل، جن کا نام تھا محمد بن فضیل بن غزوان الضبی، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، صدوق، ان کے اوپر شیعہ ہونے کا بھی الزام ہے۔ پانچویں ہیں عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ الضبی الکوفی، ثقۃ۔ اور چھٹے ہیں ابو زرعہ بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی الکوفی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام حرم تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمرو تھا، ثقۃ۔ اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا حسین بن علی عن زائدۃ عن عبد اللہ بن ذکوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حسین بن علی بن ولید الجعفی الکوفی المقری، ثقۃ عابد۔ دوسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی ابو الصلت الکوفی، ثقۃ ثبت سنی۔ تیسرے ہیں عبداللہ بن ذکوان القرشی، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور ابو الزناد کے نام سے یہ معروف تھے، المدنی، مدینہ کے رہنے والے تھے، ثقۃ فقیہ۔ اور چوتھے ہیں عبد الرحمن الاعرج، جن کا مکمل نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز ابو داود المدنی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع النیسابوری، ابو عبداللہ، ثقۃ عابد۔ دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعانی الحمیری، ابو بکر، ثقۃ حافظ مصنف۔ تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی، ابو عروہ البصری، یمن کے رہنے والے تھے، ثقۃ ثبت فاضل۔ اور چوتھے ہیں حمام بن منبہ بن کامل الابناوی، ابو عتبہ الصنعانی، ثقۃ۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب قال حدثنا وکیع قال وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق جميعا عن فضیل بن غزوان قال وحدثنا ابو قریب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضیل عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامات وہ ہیں جن کے ظہور پذیر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جس نے اس سے قبل ایمان اختیار نہ کیا ہو یا اپنے ایمان میں اعمال صالحہ نہ کیے ہوں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، خروج دجال، دابۃ الارض کا ظہور۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن یوسف الازرق الواسطی، ثقۃ۔ دوسرے ہیں وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسی، ثقۃ حافظ عابد۔ تیسرے ہیں فضیل بن غزوان ابو الفضل الکوفی۔ چوتھے ہیں ابو حازم سلمان الاشجعی الکوفی، ثقۃ۔
اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اس اعتبار سے کہ اس روایت میں اکثر کوفی راوی ہیں، اور اس میں ابو حازم رحم اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے 5 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لازم پکڑا اور ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور اس میں ہائے تحویل کا تذکرہ بھی ہے۔ ہم نے دونوں اسناد کو ہائے تحویل سے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے تاکہ دونوں کے راویوں کے اوپر بات ہو سکے، اور اس روایت میں ہے واللفظ لہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مذکور کے الفاظ وہ محمد بن علا کے ہیں، اور ان کے جو شیوخ ہیں ابو بکر اور زہیر وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے راوی اور سب سے بڑے حافظ تھے۔ 3 بڑی علامات جب ظاہر ہو جائیں گی، یعنی دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظہور، تو ان کے بعد ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ کے مطابق دجال کا خروج زمینی دنیا کے حالات میں بڑی تبدیلی کی ابتدا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ختم ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع عالم بالا کی تبدیلی کی علامت ہے جو قیامت کے قیام پر منتج ہوگی۔ ممکن ہے کہ دابہ کا خروج اسی دن ہو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ متعدد احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت تک دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع قیامت کے قریب ہونے کی پہلی بڑی نشانی ہے۔ دابۃ الارض سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض نکلے گا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی کے ذریعے سے مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور عصا کے ذریعے کافر کی ناک کے اوپر مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ جب لوگ دسترخوان پر جمع ہوں گے تو مومن اور کافر اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اس کے بعد علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روایات کے اختلاف اور دابۃ الارض کی شکل، ماہیت اور محل خروج وغیرہ کے بارے میں تفصیلات ذکر کی ہیں اور روایات کا اضطراب اور اختلاف ذکر کیا ہے۔ دابۃ الارض کے بارے میں پسندیدہ قول یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الجثہ مخلوق ہے جو انسانوں کی جنس سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں اسے زمین سے نکالے گا، اور من الارض کی قید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا وجود عام طریقے تولید سے نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ من الارض کی قید زمین کے اندر بننے اور پھر باہر نکلنے کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کے دن زمین کے پھٹنے اور انسانوں کے قبروں سے نکلنے کی مشابہت رکھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من الارض کا تعلق اخرجنا سے ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔